بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور میں بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے۔ محسن نقوی کی جو نگران حکومت ہے اس کی پولیس ہے، جبکہ جیو نیوز کے بیورو چیف ہے۔ آج آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور پولیس نے تھپڑوں کی بارش کر دی بیورو چیف جیو نیوز پر۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے وہ بھلے 25 مئی 2022 ہو اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے واقعات کے بعد اور پہلے جب مختلف آپریشن ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور وہ اس نوعیت کے تھے، زمان پارک آپریشن جو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل اور گرفتاری کا اور مختلف طرح کے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پولیس نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ اس کے باوجود یہی جیو نیوز دنیا کی سب سے بہترین پالیس پیش کر رہا تھا اسی پنجاب پولیس کو، اور آج جب اپنے ساتھ ہوئی تو پچھلے کئی گھنٹوں سے ایسی چیخو پکار ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اصل ہوا کیا، کس طریقے سے یہ تصادم ہوا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو عالمی مالیاتی جو فنڈ ہے آئی ایم ایف، اس کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے $3 ارب کا 9 ماہ کے لیے۔ یہ قلیل مدتی معاہدہ ہے۔ پہلے تو میں اس معاہدہ کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاہدے سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا، مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، اور کیا اس معاہدے کی بنیاد پر ہم بطور پاکستانی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں یا افسوس کا اظہار کریں۔ یہ نتیجہ ہم آخر میں اخذ کریں گے جب ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے کہ یہ معاہدہ بیسیکلی ہے کیا۔ اس معاہدے کا پاکستان کو چونکہ طویل عرصے سے انتظار تھا، اور پہلے مفتاح اسماعیل کی جو حکومت تھی، مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھے، وہ پہلے والا معاہدہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت بہتر انداز سے پاکستان کے حالات کے مطابق چلا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر رجیم چینج آپریشن اور مفتاح اسماعیل بھی ناکام ہو گئے اس آئی ایم ایف معاہدے کو کنٹینیو رکھنے میں، اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار تو بری طرح ناکام ہوئے، حتیٰ کہ آئی ایم ایف نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اپنے ملک کے جو سیاسی استحکام ہے 8 ماہ کی تاخیر سے یہ معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ جولائی کے وسط میں، جو ابھی 15 جولائی کے درمیان آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ ابھی ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری ہونا ہے، جس سے ادائیگیوں کی توازن کے شدید بحران اور گرتے ہوئے زر مبادرہ کے ذخائر کی وجہ سے مشکلات کے شکار پاکستان کو کچھ مہلت مل جائے گی۔ 9 مہینوں پر محیط $3 ارب کی فنڈنگ پاکستان کے لیے ایک ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ملک 2019 میں طے پانے والے $6.5 ارب کے بیل آؤٹ پیکج سے بقیہ $2.5 ارب کی اجراء کا انتظار کر رہا تھا، جس کی میعاد آج ختم ہوئی ہے، جمعہ کے روز جس کی میعاد ختم ہوئی ہے۔ وہ $2.5 ارب تو نہ ملا جو 2019 میں معاہدہ ہوا تھا۔ اب ایک نیا معاہدہ کیا گیا ہے سخت شرائط کے ساتھ، اور جو ایک بڑے پیمانے پر ٹیکسوں کی بھرمار کے ساتھ۔ پاکستان میں آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نے کہا کہ نیا اسٹینڈ بائی معاہدہ جون کے آخر میں ختم ہونے والے پاکستان کی 2019 کی توسیع فنڈ سہولت سے تعاون یافتہ پروگرام کے تحت حکام کی کوششوں پر استوار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو حالیہ دنوں میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں گزشتہ سال تباہ کن سیلاب اور یوکرین میں جنگ کے بعد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ تھا۔ انہوں نے کہا حکام کی درآمدات اور تجارتی خسارے کو کم کرنے کی کوششوں کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم سطح پر آ گئے ہیں، اور پاور سیکٹر میں لیکوڈیٹی کے حالات بھی سنگین ہیں۔ انہوں نے آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے عملے اور پاکستانی حکام نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ SBA کے حمایت کے لیے پالیسیوں پر عملے کی سطح پر معاہدہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ نئے اسٹینڈ بائی انتظامات حالیہ بیرونی جھٹکوں سے معیشت کو مستحکم کرنے، میکرو اکنامک استحکام کو برقرار رکھنے، کثیر جہتی اور دو طرفہ شراکت داروں سے فائنانسنگ کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنے میں حکام کی فوری کوششوں کی حمایت کرے گا۔ SBA پاکستانی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ملکی آمدنی کو بہتر بنانے اور محتاط اخراجات پر عمل درآمد کے ذریعے سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے جگہ بھی پیدا کرے گا۔ عالمی قرض دہندہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے مستحکم پالیسی پر عمل درآمد کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جس میں زیادہ مالیاتی نظم و ضبط، بیرونی دباؤ کو جذب کرنے کے لیے مارکیٹ کی متعین کردہ زر مبادلہ کی شرح اصلاحات پر مزید پیش رفت، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں موسمیاتی لچک کو فروغ دینے اور کاروباری ماحول
بہتر بنانے میں مدد ہوگا۔ IMF نے کہا کہ نئے اسٹینڈ بائی انتظامات پاکستانی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ملکی آمدنی کو بہتر بنانے اور محتاط اخراجات پر عمل درآمد کے ذریعے سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے جگہ بھی پیدا کریں گے۔ ادارے نے نوٹ کیا کہ پارلیمنٹ نے مالیاتی استحکام کی حمایت اور محصولات کو متحرک کرنے کے اہداف کے مطابق مالی سال 24 کے بجٹ کی منظوری دی ہے، جس سے سماجی اور ترقیاتی اخراجات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ IMF نے زور دے کر کہا کہ یہ اہم ہوگا کہ بجٹ کو منصوبہ بندی کے مطابق عمل میں لایا جائے اور حکام آئندہ مدت میں غیر بجٹ اخراجات یا ٹیکس میں چھوٹ کے دباؤ کا مقابلہ کریں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ترجیحی شعبوں کی درآمدات سے متعلق گائیڈ لائن واپس لے لی اور مارکیٹ کے حساب سے شرح مبادلہ کے تعین کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مشکل چیلنجز کی روشنی میں پروگرام کا مکمل اور بروقت نفاذ اس کی کامیابی کے لیے اہم ہوگا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کے بعد پاکستان میں جو چونکہ شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کامیابی پاکستان کو ملی ہے، اور کچھ دیر میں جو پریس کانفرنس بھی ہے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں تو تب پریس کانفرنس ہو چکی ہو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے کامران خان جیسوں کو پڑھا کچھ ہی دیر پہلے، تو وہ خوش ہوتے تھکتے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان میں $7 ارب کا نقصان پہنچایا ترسیلات زر، اور جو درآمدات میں نقصان ہوا، اور جو ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد کھویا، ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور انہوں نے جو اللہ تللوں میں اڑا دیا، اور اب بھی جو تنخواہوں میں اضافہ کیا، اداروں کے بجٹ ہوں، وہ ججز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو، وہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں اور ان کی مراعات میں اضافہ ہو، انہوں نے اتنی عیاشی مچا رکھی ہے۔ اسی حج کو دیکھ لیں کہ کتنے ان کے صحافی اور کتنے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے یا وزراء ہیں، وہ سرکاری خرچوں پر حج پر گئے ہوئے ہیں۔ ملک کا سوچنا ان کے لیے کوئی پریورٹی نہیں ہے۔ جاپان کے دورے پر وزیر خارجہ جا رہے ہیں، جس وزیر خارجہ کو الف بے کا بھی نہیں پتہ، لیکن وہ پاکستان میں نہیں رہتے، وہ بیرون ملک دوروں پہ رہتے ہیں، اور ان دوروں کا پاکستان کو 1% بھی کوئی بھی کہیں سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شہباز شریف شرکت کے لیے جا رہے ہیں، ابھی وہ لندن سے واپس آئے ہیں، اور ساتھ وہ ایک ہفتے کا وہ پہلے ٹور کر کے آئے ہیں۔ مریم نواز وغیرہ پہلے بیرون ملک ہیں، بلاول پہلے دبئی تھا۔ تو یہ ملک کے حالات ہیں، یہ ملک کے سامنے ان حکمرانوں کی پریورٹی ہے۔ اور ایسے میں جو موٹی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس معاہدے سے IMF کے معاہدے کے بعد بجلی کی قیمت میں 9 سے 12 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ ڈالر کے ریٹ پر جو کیپنگ ختم کر کے اوپن مارکیٹ کے مطابق لایا جائے گا، یعنی ڈالر کی قیمت میں 15 سے 20 روپے اضافہ ہوگا اس معاہدے کے بعد۔ 1160 ارب روپے کے نیٹ ٹیکسز کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور زرعی اجناس مہنگی ہوں گی۔ پٹرول اور ڈیزل کیونکہ لیوی میں جو ٹیکس لیوی ہے پیٹرولیم کی، وہ 50 روپے سے 60 روپے کر دی گئی ہے، اس میں بھی اگلے دنوں میں اضافہ ہوگا۔ اور تمام اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح جو پہلے 38-39 روپے ہے، جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اس معاہدے کے بعد، ان ٹیکسز پر عمل درآمد کے بعد، سبسڈیز ختم کرنے کے بعد، IMF معاہدہ کے بعد 6 سے 7% مزید مہنگائی ہونے کی توقع کی جا رہی ہے معاشی جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ IMF کے معاہدے پر قوم نے رونا ہے یا مبارکباد دینی ہے، جس معاہدے کے بعد پاکستان کے حالات غریب عوام کی، میں بات کر رہا ہوں غریب عوام کی، چونکہ یہ 9 ماہ کا معاہدہ ہے، اور 9 ماہ کا معاہدہ انہوں نے پورا کرنا ہے۔ 2 ماہ کی ان کی حکومت رہ گئی ہے، یہ جو ملے گا یہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے، اور سارا بوجھ پھر اگلی جو منتخب حکومت ہوگی اس کے اوپر آئے گا۔ اور یہ صرف اپنا جو انہوں نے ایک خاص منصوبہ سازی کی ہوئی تھی، یہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنی منصوبہ سازی کی تھی اور اتنے ہی ہم ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، وہ چونکہ IMF کا معاہدہ ضروری تو تھا،
لیکن وہ بہتر فوٹیج پر اور بہتر بارگیننگ کے ذریعے ہو سکتا تھا اور اس میں غریب عوام کو ریلیف دینے پر زور دیا جا سکتا تھا۔ لیکن جہاں اتنی کمزور حکومت ہو، اتنے کمزور وزیر خزانہ ہوں، وہاں پر اور اتنے حالات ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کہے کہ بھکاریوں کے پاس کوئی آپشن یا چوائس نہیں ہوتی، وہاں وہ کیوں آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے معاہدہ کرتے یا چیزوں کو دیکھتے۔ لاہور کے ڈیوس روڈ پر پولیس کی تیز رفتار گاڑی نے سگنل توڑتے ہوئے ایک کار کو ٹکر ماری۔ گاڑی کھڑی تھی اور سگنل توڑتے ہوئے پولیس کی گاڑی نے جو ہے وہ سگنل توڑا اور ایک کار کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں کار الٹ گئی اور اس کے نیچے ایک موٹر سائیکل بھی دب گئی۔ جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری پولیس کی گاڑی کے ڈرائیور پولیس اہلکار سے اس حادثے کے حوالے سے سوال کیا اور تیز رفتاری کی وجہ پوچھی۔ رئیس انصاری کے سوال کرنے پر مذکورہ پولیس اہلکار مشتعل ہو گئے اور انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور زوردار تھپڑ مار دیے۔ واقعہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے ڈیوس روڈ پر پیش آیا، جہاں پولیس کی تیز رفتار گاڑی نے سگنل توڑتے ہوئے کار کو ٹکر ماری، جس سے کار الٹ گئی اور موٹر سائیکل نیچے آ گیا۔ حادثے سے متاثرہ کار کا ڈرائیور اور موٹر سائیکل سوار حادثے میں محفوظ رہے۔ وہاں پر موجود جو جیو نیوز کے بیورو چیف ہیں لاہور کے، بیورو چیف جو رئیس انصاری ہیں لاہور کے بیورو چیف، انہوں نے پولیس والوں سے سوال کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اتنا ظلم کیا، آپ نے غیر قانونی طریقے سے سگنل توڑ کر آپ نے ایک گاڑی کو ٹکر ماری، گاڑی بھی الٹ گئی، بائک اس کے نیچے آ گیا، قیمتی جانیں جا سکتی تھیں، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ نگران پنجاب حکومت اور محسن نقوی کی پنجاب پولیس، جس کے تعریفیں کرتے جیو نیوز پچھلے ایک سال سے تھک نہیں رہا، اور جنہوں نے خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا، بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا، عام عوام کے ساتھ پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اعتزاز احسن صاحب جیسے کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے آئی جی پنجاب سے ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جو متشدد اور پرتشدد مظاہرہ ہوا اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن کسی نے روکنے کے لیے کوشش نہ کی۔ تو وہ تو چلو چند ایک لوگ تھے، بقیہ جو پرامن احتجاج کرنے والے تھے، جس طریقے سے ان کے گھروں پر چھاپے مار کارروائی کی گئی، اس کو درست کہنے والے، قانون کے مطابق کہنے والے اور بڑی بات ہے، بڑی بات اور بڑی تعریفیں کرنے والے جب اپنے ساتھ ہوا تو اب چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اور جو بیورو چیف لاہور ہیں جیو نیوز کے، ان کو ایک تھپڑ نہیں مارا، تھپڑوں کی بارش کی، اور یہ خود جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ زوردار تھپڑوں کی بارش کی اور شدید قسم کا تشدد کیا گیا، چونکہ سوال پوچھا گیا تھا۔ تو جب آپ ان کو ایسے معاملے کے لیے تیار کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے، پھر یہ سب کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔